فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود، کل معط من سواء وکل ممن ما خاف والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات، شہزادے عشرت صاحب یہ جو حسینی چینل چلاتے ہیں، رفعت صاحب ان کے نانا ہوتے تھے، تو انہوں نے یہاں ایک علم قائم کیا تھا جو یہاں اگتا تھا، پہلے ناظم صاحب امام باڑے میں اگتا تھا، پھر یہاں اگتا تھا، اور بہت قدیمی یہ روایت تھی جس کا سلسلہ جاری تھا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کو اس سال ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ حالات ہم کو ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی بتصدق 14 معصومین اور شہدائے کربلا تو اگلے برس وہ رونقیں پھر پلٹ آئیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عظیم عباس صاحب کی صحت کے لیے اور عظیم عباس صاحب کے لیے دعائے صحت کی گزارش ہے، اور یہ جو حسینی چینل جن کے ذریعے مجلسیں نشر ہو رہی ہیں ان کے لیے، اور میں ظفر صاحب کے لیے جو یہ P5 ورڈ کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو ترقی عطا کرے، کیونکہ یہی ذریعہ ہے ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ذریعے تو خیر بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بہت زیادہ وہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، جیسے جو وعدہ ہے اس کو وفا کرنا ہے، بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا کرنا ہے، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت۔ ایک صلوات بآواز بلند عنایت فرما قرآن مجید کی جن آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذیل میں ولایت کو عنوان قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو انما کہا گیا تو یہ حصر کا کلمہ ہے، اس سے بتا دیا کہ دیکھو فرق نہ کرنا، جس شان کی ولایت خدا کی ہے اسی شان کی ولایت رسول کی ہے، اور جس شان کی ولایت اسی شان کی ولایت علی کی ہے۔ پر مصر ہوتے ہیں، کبھی کبھی قرآن کو فقط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ باتیں میں غیروں سے کم کر رہا ہوں، اپنوں سے زیادہ کر رہا ہوں۔ مجھے غیروں سے لینا دینا کیا ہے، وہ جانیں اور ان کے معاملات جانیں، مجھے تو مسئلہ آپ حضرات سے ہے اور ان لوگوں سے ہے جو میری باتوں کو سنتے ہیں اور کبھی کبھی سمجھتے بھی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سنا ہوگا، اور تفرقے بازی کی باتیں نہ کرو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھی بات ہے، حبل عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں، تو کوئی رسی آسمان سے نہیں لٹک رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، کوئی آسمان سے رسی نہیں لٹک رہی ہے کہ جس کو جا کے سب مل کے 73 فرقے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ وہ جو حبل اللہ ہے
وہ استعارہ ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی اللہ کے سہارے کو تھام لو. اور اللہ کے سہارے کا نام وہی ہے کہ جو غدیر کے میدان میں نبی نے فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہی حبل اللہ ہے. اگر اللہ کے سہارے سے کوئی مراد اسلام لے تو اسلام کا نام ہے علی. اگر اللہ کے سہارے سے کوئی قرآن مراد لے تو قرآن وہی ہے جس کے لیے نبی کہہ رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی اسلام بھی علی ہے. سہارے سے کوئی قرآن مراد لے تو قرآن وہی ہے جس کے لیے نبی کہہ رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی اسلام بھی علی ہے، قرآن بھی علی ہے. وہ سہارا جو ہے جس کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے اور ان کو ماننا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب اتنا مانیں گے ہم، اس کے آگے ہمارے فتوے چلیں گے. فتوے نہ چلائیے، مقام تسلیم میں ان کو ماننا ہے. دو بھائی لڑتے ہوئے آئے رسول کی خدمت میں، دونوں صحابی ہیں، ایک دوسرے کا رشتہ دار ہے، ابن عم ہے، کزن ہے. اور فرما رہے ہیں رسول نے فیصلہ کیا. ایک شخص کو یہ لگا کہ رسول کا فیصلہ میرے بھائی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، یعنی ان کے فیور کا فیصلہ کیا. اب رسول فیور کے فیصلے نہیں کریں گے، بھائی یہ رسول ہے، بندے نہیں ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ جہاں آپ کو عدالتوں کے فیصلے پہ شک ہونے لگے وہ اس دنیا میں ممکن ہے، وہاں یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ منافق کہتے ہی اسے جس کی زبان میں قریش کے صنم بیٹھے اور نفاق جب ترقی کر جاتا ہے تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہم تو علی کو بہت مانتے ہیں مگر دل میں کچھ اور کہیں اور کی بھی محبت ہے. لہذا جب ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان سے زیادہ ان کو برا لگنے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ارے بھائی ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا کہنا چاہیے، تبھی تو پڑھ رہے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ ہے قرآن کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، جب تک کہ یہ تیرے فیصلوں میں اپنے فیصلوں میں تجھ کو حکم نہ بنائیں. یعنی فیصلہ کریں گے رسول، اور اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ اگر تم فیصلہ کرو مما قضیت ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے حبیب اس کے بعد یہ نہ ہو کہ تیرا فیصلہ سننے کے بعد ان کے دل میں کجی آ جائے، یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نبی کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، ادھر کا فیور ہو رہا ہے ادھر کا فیور ہو رہا ہے. ارے جو ادھر ادھر جائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو ادھر ادھر جائے نبی تو صراط مستقیم پہ ہے نا. انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے میرے حبیب آپ تو ہدایت کرتے ہی ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ نہ ہو کہ ان کو تیرے فیصلے برے لگنے لگیں اور ان کے فیصلے کو مانے. میرے حبیب یہ تیرے فیصلے مومن یہ تب ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تمغے مومن نہیں بنائیں گے. مومن یہ تب ہوں گے جب تیرے فیصلے کو مقام تسلیم میں مانے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آمنا و صدقنا کی منزل ہے. نبی کا فیصلہ فتویٰ نہیں ہے، چوچرا کی گنجائش نہیں ہے. جو نبی ہیں وہی علی ہیں. دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، ایک نومولود بچہ ہے، کہنے لگیں یا علی، ایک کہہ رہی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی ہے یہ بچہ میرا ہے. کہا جس کا ہے وہ لے جائے، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھتی ہو. بھائی ذرا غور کر کے سنیے گا. جب فیصلہ نہ ہوا دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں. کہا قمبر جاؤ ذوالفقار لے کر آؤ، ذوالفقار لے کر آؤ. قمبر دوڑتے ہوئے گئے، ذوالفقار لے کر آئے. کہا قمبر اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، یہ دونوں جو باندھ رہی ہیں آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو. ارے قمبر نے بھی کمال کر دیا، دوڑتے ہوئے گئے، ذوالفقار لے کر آئے، بچے کے اوپر تلوار کو تان دیا. اب جس کا تھا وہ بول پڑی یا علی میرا نہیں ہے،
اور فرما رہے آپ بھائی درد تو اسی کو ہوگا نا, غم تو اسی کا ہوگا جس کا ہو. اب سمجھ میں آیا محرم ہم کیوں مناتے ہیں. بھائی وہ جو ایک طبقہ ہے جو نیا سال مبارکباد پیش کرتا ہے اس کو غم ہی نہیں ہے. جس کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے غم تو اسی کو ہوتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. وہ نہ عید کو مقدم کرے گا نہ بقرعید کو متقدم کرے گا, وہ تو غم کو خوشی پہ ترجیح دے گا. تلوار کو تانا جو ماں تھی وہ بول پڑی پر یا علی میرا نہیں ہے. اب علی وہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا تھا. جیسا زمانہ سمجھتا ہے علی کے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں. کہا یہ بچہ تیرا ہی ہے, اس کا نہیں ہے. جو عورت بولی تھی کہ میرا نہیں ہے, علی نے کہا تیرا ہے, اس کا نہیں ہے, تو لے جا. لوگوں نے کہا یا علی اے قمبر, اگر علی منع نہ کرتے, توجہ سے سنیے گا یہ عقیدہ ہے ہمارے مذہب کا, یا علی اے قمبر اگر علی منع نہ کرتے تو کیا تم بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے. قمبر نہیں سمجھ رہے اس بچے کی خطا کیا ہے. کہا ہاں میں 2 ٹکڑے کر دیتا. کہا قمبر اس بچے کی خطا کیا ہے. کہا تم سمجھے نہیں, علی کو ماننا ہے مقام تسلیم میں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا یسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی محمد وآل کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آمنا و صدقنا کی منزل میں آ رہے ہیں, وہاں یہ نہیں ہوگا. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس, اللہ کے رسول میں بڑا غریب ہوں, امت کا عالم دیکھیے, امت کا عالم دیکھیے, آ کے کہہ رہا اللہ کے رسول میں بڑا غریب ہوں, کیا میں مدد کروں. کہا اللہ کے رسول مدد نہ کیجئے, یہ میرے اونٹ ہے خرید لیجئے. غور فرما رہے ہیں آپ, توجہ فرمائیے گا, میرے اونٹ ہے خرید لیجئے. پیغمبر نے قیمت دے دی, اونٹ بک گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ قیمت تو دیجئے, یعنی لے چکا ہے قیمت, مقرر ارشاد ہے لائیے پھر لائیے. رسول نے کہا ابھی تو قیمت دی. کہنے لگا گواہ لائیے. بھائی آپ برا مان جاتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کسی نے نبی کی بیٹی سے گواہ مانگ لیے, جب امت باپ سے گواہ مانگ سکتی ہے تو بیٹی سے گواہ مانگ لیے تو کون سا ایسا مسئلہ ہے. کہ قیمت دیے ابھی دیجئے, گواہ لائیے. لوگ آئے افراد, اور نبی نے کہا کہ بھئی عجیب مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیسا انسان ہے یہ. وہی جو میں عرض کر رہا تھا, منافق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو اور دل میں کچھ اور ہو, دل میں درہم و دینار. بھائی مال کمانے کی خواہش تو سب کی ہوتی ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ کما کے غنی ہو جائے. ایک وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں ولایت عالم رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دی جا رہی ہیں, اور وہ اتنی قیمت کی متحمل ہے, وہ انگوٹھیاں اتنی قیمت ہے کہ اتنی تو سلمان کی, جناب سلمان کی حکومت کی اہمیت نہیں تھی. کہا ابھی تو دی قیمت. اب وہ جو لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر نہیں دیے تو دے دیجئے. بھائی وہاں تو نبوت ہی میں شک تھا, قیمت دینے پہ یقین کیسے ہو جاتا. وہ بھی کہنے لگے کہ اگر نہیں دیے ہیں تو دے دیجئے. عجیب مسئلہ ہے. نبی کو انہی کی مسجد میں گھیر لیا کہ صاحب گواہ لائیے, اور آنے والے نبی کی تائید نہیں کر رہے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اگر نہیں دیے تو دے دیجئے. اتنے میں علی آ گئے. دیکھیے یسلم تسلیما, مقام تسلیم میں ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنا مانوں گا اتنا نہیں مانوں گا, جو کہا جائے وہ مانیے. یہ نہیں ہے کہ ہم تو رضی اللہ کہیں گے, اگر کہا ہے علیہ السلام تو علیہ السلام مانیے. ہاں اتنی بخراتیت نہ کیجئے کہ ہم تو علی کو خدا کہنے لگیں گے. علی ولی اللہ ہے. ہمارا عقیدہ اذانوں میں آیا ہے, لا الہ الا اللہ, توحید, محمد الرسول اللہ, نبوت, علی ولی اللہ, امامت.
اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے. مرحلے ہیں, ترتیبیں ہیں. تمغے نہ بانٹیے, اسٹیکر نہ لگائیے, دوسروں پہ فتوے نہ چپکائیے. خدا کا واسطہ یہ مرض بڑا خطرناک ہے. کرونا تو ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بقرتیت مشکل کام ہے. توجہ فرمانے آپ. دوڑ کے آئے, ادھر علی آئے, کہا یا علی دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے, کیسا مسلمان ہے. اسی لیے ہم ہے کہ کلمے علمے پہ نہیں جاتے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. ہاں توجہ فرمانے. آپ نے کہا یہ ابو ہے, ابو سفیان ہے. توجہ فرمانے. آپ نے کہا یہ ابو ہے, ابو سفیان ہے مثال کے طور پر. تو ہم اتنا بڑا نام اگر آپ نے لے لیا کہ ابو فلاں, تو ہم بے ہوش تھوڑی ہو جائیں گے. ارے ہم نے ابو جہل بھی دیکھے اور ابو لہب بھی دیکھے. ہم ابو پہ نہیں جاتے. توجہ فرمائیے گا. ہم دیکھتے ہیں عمل کیا ہے, کارنامے کیا ہیں. اگر نبی کو چھوڑ کے بھاگے, چادر میں علی ہے, ہجرت میں علی ہے, تو ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب غدیر میں علی ہیں, خیبر میں علی ہیں, خندق میں علی ہیں, حنین میں علی ہیں, عشیر میں علی ہیں, چادر میں علی ہیں, ہجرت میں علی ہیں, مسجد نبوی اٹیچ ہو گئی, دروازہ کھلا دھاؤ سے مسجد میں. اچھا سنیے, یہ ہے مسجد, حکم مسجد الگ ہے, اور اس کے بعد فضیلت کا مقام یہ کہ مسجد نبوی. خدا کو یہ قبول نہیں ہے کہ ہر ایک منہ اٹھایا اور چلے آئے. کہا اللہ کے رسول دروازے چن دو. جن کے دروازے کھلے ہیں دروازے بند نہیں کروائیں, دروازے چن دو. صرف علی کا دروازہ کھلا رہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیکیورٹی والے اور ہیں, آیا تطہیر والے اور ہیں. یہ حکومت الگ ہے. وہ جو منتری بن جاتے ہیں ان کے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پتا چلا کہ الیکشن ہار گئے, حکومت ختم ہو گئی, تو دنیا کی حکومت اور اللہ کی حکومت اور. اللہ کی حکومت تو ایسی ہوتی ہے کہ نبوت سجدے میں ہو, امامت پشت پہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پانی دے دیے. غور فرما رہے ہیں آپ. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم خفا ہو گئے, ہم نے کہا ان کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں؟ کام ہی نہیں کیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا. بھائی میں مثالیں دے رہا ہوں, میں کسی پہ چپکا نہیں رہا ہوں. اور چپکانا ہوگا تو نام لے کے چپکا دیں گے. بھائی ہم کو کون ہے ان کو منہ دکھانا ہے؟ بھائی ہم کو تو جن کو منہ دکھانا ہے قبر میں علی آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا. ایک صاحب کا بیٹا ممبر پہ چڑھ گیا, غلط کیا. ممبر کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی نے بستر سمیٹ کے رکھ دیا. بھائی نہ کسی کا باپ بیٹھ سکتا ہے, نہ کسی کا بیٹا بیٹھ سکتا ہے. یہ نبی کا ممبر ہے. حسین ابن علی نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. ارے بھائی کمال ہے, سن رہے ہیں آپ؟ میرے باپ کے ممبر سے اتر. رجسٹرڈ ہو گیا ممبر. جنت باپ کی, بستر باپ کا, ممبر باپ کا. اسی لیے کالی کملی سب کو یاد آتی ہے, چادر کسی کو یاد نہیں آتی. اور فرما رہے کیونکہ چادر کا ذکر آئے گا, چادر کا ذکر آئے گا تو چادر والے بھی تو یاد آئیں گے. اور افسوس کا مقام ہے. بڑا ہی دل دکھتا ہے میرا جب یہ باتیں سنتا ہوں کہ کسی کا ایک بھی چادر میں نہیں تھا. اب نہیں تھا تو میں کہاں سے لے آؤں؟
وہاں تو جبرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تو چادر وادر میں کوئی نہیں آ سکتا. بھئی ام سلمہ کہنے لگی میں بھی آؤں؟ کہ نہیں، جبرائیل اللہ سے اجازت لے کر آئیں، در سیدہ پہ آئے جہاں سے چادر کے حدود شروع ہوئے، وہاں اجازت لے رہے ہیں. جبرائیل نے بھی اپنی حدیں بتائی ہیں. یا معراج میں رسول کو لے جاتے ہوئے ٹھہرے تھے یا سیدہ کی چادر کے قریب ٹھہرے؟ میرے حبیب یہ تجھ کو مقام تسلیم میں مانے. اب وہ جو شخص تھا جس کے لیے کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے قیمت دی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیے تو دے دیجئے. جب علی آئے تو کہا یا علی دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے، میں نے قیمت دی ہے، مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اور سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا. بھائی انہی کی زبان سے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا اور 300 درہم پہ بے ایمان ہوئے جا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ 300 درہم کہہ رہے گواہ اگر نہیں دیے کہ یا علی دیکھو یہ کیسا ہے. علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نکالی ذوالفقار، 2 ٹکڑے کر دیے. اور فرمانے آپ یہ ہے علی، 2 ٹکڑے کر دیے. اب لوگوں کی بڑی پریشانی ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے کیا غضب ہوا، علی نے غریب کو قتل کر دیا. اب امیروں کو غریبی نظر آنے لگی، امیروں کو غریبی نظر آنے لگی. یہ کیا کیا؟ علی نے غریب کو قتل کر دیا. کہا علی نے وہ کیا جو حق تھا. اور فرما رہے ہم کو ماننا ہے مقام تسلیم میں. امام سے بیعت نہیں لی جائے گی، امام سے چوچرا کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ جب نبوت عطا ہوئی ہے نا سب کو 1.25 لاکھ انبیاء، تو کیا کہا تھا کہ دیکھو یہ نبوتیں تو لیے جا رہے ہو، یہ کتابیں تو لیے جا رہے ہو. میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہم فقط زبانی کلموں پہ نہیں جاتے، زندگی نامہ بھی دیکھیں گے. بھئی ٹیسٹ ہوگا. جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں اگر آپ روز محشر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں نے اتنی عبادتیں کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور پتہ چلا دربان جنت جو ہے وہ گھبرا کے ارے اتنی بڑی شخصیت آ گئے، وہاں کوئی کسی کو پہچانے کا بھی نہیں. انبیاء پریشان ہوں گے روز محشر، اور 1.25 لاکھ انبیاء آئیں گے رسول کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول آپ چل کے گواہی دیجئے. بھائی گواہی بڑی اہم ہے، آپ چل کے گواہی دیجئے. اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ تم نے کارہائے نبوت کو انجام تو دیا، مگر میں مانوں گا تب جب محمد دے گا گواہی. اور فرما رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنتیں کھلی ہیں. ارے جب انبیاء کی گواہی کے بغیر بات آگے نہ بڑھے تو ہم آپ کے زمرے میں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. وہاں رسول خدا بھیجیں گے جناب جعفر طیار کو. کون جعفر طیار؟ جناب ابو طالب کے بیٹے، امیر المومنین کے بڑے بھائی، جن کے دونوں ہاتھ جنگ موتا میں کٹے تھے، جن کا ذکر میں کر رہا تھا کسی دن. اور جناب حمزہ کو جو رسول کے چچا ہیں، ان دونوں کو بھیجیں گے. 73 فرقوں نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ رسول کہیں گے چچا حمزہ آپ جائیے اور اے بھائی جعفر طیار تم جاؤ، تم دونوں جا کے میری نیابت میں 1.25 لاکھ انبیاء کی گواہی دو. اور فرما رہے ہیں انبیاء کے گواہ کون؟ جو خود نبی نہیں ہیں. انبیاء کے گواہ کون؟ رسولوں کے گواہ کون؟ جو خود رسول نہیں ہیں. مرسلین کے گواہ کون؟ جو خود مرسل نہیں ہیں. صاحب کتاب انبیاء کے گواہ کون؟ جو خود بظاہر صاحب کتاب نہیں ہیں. وہ جا کے گواہی دے رہے ہیں نبی کی نیابت میں. چچا حمزہ آپ جائیے، بھائی جعفر طیار تم جاؤ اور کہہ دو آدم نے اپنا کار رسالت انجام دیا، نوح نے اپنا کار رسالت انجام دیا، ابراہیم نے خدمت کی، ابراہیم اسماعیل نے زحمتیں اٹھائیں. یہ جا کے گواہی دو ہماری طرف سے. اب وہاں بھی کچھ منافق ہوں گے قیامت میں. بھائی جب ہر جگہ ہے تو وہاں بھی ہوں گے. اب وہ کہیں گے اللہ کے رسول ساری زندگی تو آپ علی علی کرتے تھے. غور فرما رہے ہیں آپ، ساری زندگی تو آپ علی علی کرتے تھے، آج بھول گئے علی کو، چھوڑ دیا علی کو. قیامت میں گواہی کے لیے علی کو نہیں بھیجا. عجیب جملہ ہے. فرمایا ابھی پوچھا جا رہا ہے ان سے تو نیابت میں بھیجا ہے جعفر طیار کو، چچا کو.
جب پوچھا جائے گا ہم سے تو گواہ بناؤں گا علی کو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ کوئی ہے ہی نہیں, کسی کا نام پتہ ہی نہیں ہے. گواہی کے لیے گواہی تو وہی دے گا نا کہ جو ہو اور جو بھاگ جائے. اچھا جو ہوئے نا بھائی, وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں, یہ کوئی 2 روپے کی کتاب نہیں ہے, نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ, اس کا نہج بلاغت ہو وہ خود, اس میں امیر المومنین نبی کے ساتھ تھا غار میں, اور میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا اور اس سے آگے نبی کو وہی پہلی مرتبہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہے, پہلی وحی, علی کہاں ہے؟ نبی کے ساتھ ساتھ. فرما رہے ہیں کہ میں نبی, میں نے خوشبو وحی کو سونگھا, پتہ چلا وحی کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے. یہ باتیں علی کے علاوہ کوئی اور کرتا تو لوگ کہتے حضور والا کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, 7 پشتے کافر اور سونگھیں گے وحی کی خوشبو. یہ باتیں ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی. اشم و ریح النبوہ, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا. نبی جانتے ہیں نبوت کی خوشبو کیا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی دیکھو تمیز کر لو, سمجھ لو ان چیزوں کو, یہ نبی نبوت کی خوشبو ہے, یہ رسالت کی وحی, یہ رسالت کا نور ہے. سب سمجھ رہے ہیں علی, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا, نور وحی کو دیکھا, میں نبی کے ساتھ ساتھ تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, وہاں سے سلسلہ ساتھ ساتھ چلا ہے. اور جب انبیاء کو نبوتیں ملی, کتابیں ملی, شریعتیں ملی, تو کہا دیکھو پھر وہی بات کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور جنت پہ نام لکھ گئے. بھائی جنت پہ صرف 3 نام لکھے ہیں, 3. کون سے 3 نام لکھے ہیں؟ جنت پر صرف 3 نام لکھے ہیں, وہی جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا جنت کے 8 دروازے, اور 8 دروازوں کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب رسول معراج پہ گئے اور واپس آئے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے, اور 8 دروازوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور فرما رہے ہیں اب, اچھا یہ تو ہے نہیں, اللہ نہ کرے کہ جب رسول معراج پہ گئے تھے تب لکھا تھا, اب علی ولی اللہ مٹا دیا گیا ہے. یہ تو ہو نہیں رہا ہے, اس لیے کہ جہاں مٹایا اور بڑھایا جائے وہ ہماری دنیا ہے. یہاں جو مقدر ہو گیا وہ ہو گیا. یہ قدیر کا اعلان ہو چاہے جب, یہ ارادہ اول تخلیق ہے. اور فرما رہے ہیں اب کسی کو اچھا لگے تو اور کسی کو برا لگے تو, یہ محمدیت کا مستقبل ہے, یہ اسلام کا مستقبل ہے. لہذا اگر کسی کو برا لگے, دیکھیں نبی کا طریقہ یہ رہا ہے, برا نہ مانیے گا. پتھر برسائے لوگوں نے رسول خدا پر, اور جب کانوں کے قریب گئے زخمی ہو گئے رسول, سر سے پاؤں تک خون میں زخمی ہو گئے, خون بہ رہا ہے. اور کان جب لوگ قریب لے گئے تو رسول کہہ رہے تھے پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں, یہ میری عظمتوں سے واقف نہیں ہیں. تو ایسا رسول جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو خلق عظیم پہ فائز ہے, تو رحمت للعالمین ہے, اگر بد دعا کرتا ہوا نظر آیا تو یا غدیر کے میدان میں نظر آیا علی کے دشمن کے لیے, یا منبر پہ نظر آیا حسین کے دشمن کے لیے. ورنہ رسول نے بد دعا نہیں کی ہے. کتنے خوش ہو کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس عورت نے کوڑا پھینکا تھا رسول کے اوپر. اچھا منبر سے ہم خوب پڑھتے ہیں کہ دیکھیے اخلاق رسول ایسا ہے, میرے اوپر کوئی کوڑا پھینک دے تو قیامت کر دوں گا میں. پڑھنے کو آپ چاہے مجھے کچھ بیان کر دیجئے کہ صاحب یہ بیان کیجئے, وہ سیرت بیان کیجئے. بھائی سیرت کی کتابیں اور اخلاق کی کتابیں
اور ہے، رسول کا اخلاق اور ہے. کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں جلدی جلدی کچھ باتیں کر دوں. آیت نازل ہو رہی ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو زبانی کلمے کچھ نہیں ہوتے. آیا میثاق یاد دلا دو، وہ عہد و پیمان جب ہم نے لیا تھا. شریعتیں لے جاؤ، کتابیں لے. آیا میثاق یاد دلا دو، وہ عہد و پیمان جب ہم نے لیا تھا کہ دیکھو شریعتیں لے جاؤ، کتابیں لے جاؤ. انبیاء سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آدم جاؤ، زمین پہ جاؤ، ابراہیم جاؤ، اسماعیل جاؤ، اسحاق جاؤ، موسیٰ جاؤ، یحییٰ جاؤ، سب جاؤ. مگر دیکھو جانے سے پہلے یہ جو نبوتیں لے رہے ہو، یہ جو کتابیں لے رہے ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یاد رکھنا بعد میں ہمارا رسول جب آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس کا ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. تب تم کہلاؤ گے مومن. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مومن کون ہوگا؟ جو رسول کی مدد کرے، رسول کی نصرت کرے، برابر میں بیٹھ کے استخارے نہ دیکھے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول، یہ جو خندق میں آپ بھیج رہے ہیں مجھے، یہ شخص تو فلاں جنگ میں اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں لے کے نچانے لگا تھا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے بت بنے بیٹھے تھے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہے کہ حرکت کریں گے تو اڑ جائے گا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا بچے، کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو اسٹیچو ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھیا لونا نہیں گے تو ڈراؤ تو نہ. یعنی بجائے اس کے کہ دوسروں کو عبرت دیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو وہی ہے. ارے اس کو میں جانتا ہوں، یہ فلاں جنگ میں جب اس کو تلوار ٹوٹ گئی تو یہ اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں لے کے نچانے لگا. ڈی مولرائز کر رہے ہیں. یعنی جن کا حوصلہ آ بھی رہا ہے، بھیا حوصلہ شکنی کر دی. یعنی جاتا ہوا نہ جائے. اچھا تھا ہی ایک جانے والا، ادھر سے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیے مدد کسی نے نہیں کی ہے رسول کی. توجہ فرمائیے گا. 1.25 لاکھ انبیاء کو نبوتیں اس شرط میں ملی ہیں کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، دیکھو اس پر اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا. شرط ایمان ہے مدد. اور جب رسول اس دنیا میں آئے، میں توجہ فرمائیے گا، نہ آدم نے مدد کی، نہ نوح نے مدد کی، نہ ابراہیم نے مدد کی، نہ اسماعیل نے مدد کی. کوئی انبیاء میں سے نہیں آیا رسول کی مدد کرنے. صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، باپ کا نام ہے ابو طالب. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کی جو نمائندگی کر رہا ہے رسول کی نصرت میں، اس کا نام ہے ابو طالب. تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہم کلمے نہیں دیکھتے، زندگی دیکھتے ہیں. ساری زندگی پہاڑ پہ بیٹھ کے اگر اللہ اللہ کوئی کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ والا بھی ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، پہاڑ پہ بیٹھ کے مسجدوں میں چھپ نہ جاؤ. فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر تم کیا خدا سے محبت کرو گے؟ خدا خود تم سے محبت کرے گا. رسول کی نصرت تو کرو، مدد تو کرو. ابو طالب کی زندگی گزر گئی. کس کی مماثلت کر رہے ہیں؟ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اچھا نجف سے ایک آیت اللہ سیستانی کا نمائندہ آیا. میں نوجوانوں کے لیے مثال حاضر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی کا کوئی نمائندہ نجف سے آیا اور سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی ذرا میری مثال بھی واضح رکھیے گا. میں نے کہا یہ مسلمان ہے، تو لوگ کہیں گے عجیب کمال کر دیا آپ نے. اگر ان کے ایمان میں شک ہوتا، اسلام میں نہیں، اگر ان کے تشیع میں شک ہوتا، اگر یہ مقصر ہوتے، توجہ فرمائیے گا، اگر یہ مقصر ہوتے فی حق اہل البیت، آل محمد کے حق میں اگر یہ شخص مقصر ہوتا تو مرجعیت اس کو اپنا ممثل نہ بناتی، ان کو اپنا نمائندہ بنا کے نجف سے نہ بھیجا جاتا. ارے کمال ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی تو پوچھا تھا انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا.
آپ کہیں گے صاحب کمال کر رہے ہیں، کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو یہ کسی مرجع کے نمائندے کیسے بن جاتے؟ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر غیر مسلم ہوتے تو کسی آیت اللہ کے نمائندے نہ ہوتے؟ ارے اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو 1.25 لاکھ کی انبیاء کی نمائندگی کیسے کرتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں وہ آدم سے لے کر خاتم تک جناب عیسیٰ تک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بھائی علاوہ ابو طالب کے کسی نے مدد کی؟ کوئی نکلا؟ اچھا نکلے تب جب رسول بلائیں، وحی کا نزول ہوا، چچا کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، چچا بہت تھے، مددگار ایک تھا، اور جب وقت سنگین پڑا اور رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا کیا ہے رسول خدا نے؟ جب ابو طالب اس دنیا سے اٹھ گئے تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئے رات کے کسی پہر، تاریخیں گواہ ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کالا کپڑا، ارے کالے کپڑوں سے چڑھتے بھی بہت ہیں، خانہ کعبہ کو کالا غلاف پہنا دیا۔ بھائی انسان کو دیکھیے، عقل مند کو بہت سے اشارے دے دیے قدرت نے، نہ سمجھو تو خدا سمجھے۔ اب ہم روز روز تھوڑی سمجھائیں گے؟ بھائی جب تم خدا کی نہیں سمجھتے تو میری کیا سمجھو گے؟ حج پہ جائیے، وہاں کیا ہو رہا ہے کہ صاحب یہ پتھر جو ہے اس کو بوسا دو، کیونکہ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، پتھر گواہی دے گا۔ ہم نے ذوالجناح چون لیا، ارے یہ بدعت ہے، گھامڑ قوم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو جہل کے ماننے والوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ بھئی یہ جو قربانی کا جانور لاتے ہیں اس کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ بتائیے گا مجھے، میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اس دمبے کی شبیہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ ہے شبیہ کس کی؟ اس جانور کی کہ جو نبی کے کام آیا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ ارے ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں جو نبی کا کام آئے۔ اور فرما رہے ہیں جو چھوڑ کے بھاگ جائے پھر ہم اس بندے کی بھی عزت نہیں کرتے۔ بھائی جس کو اٹھا دیا بزم سے، بھائی جس کو اٹھا دیا گیٹ آؤٹ، بلکہ یوں کہا جائے گیٹ لاسٹ، اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وہ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب کہاں آپ تقابل کرنے بیٹھ گئے؟ ایک کو بزم سے اٹھایا ہے، ایک کو ممبر پہ بٹھایا ہے، اور کر رہے ہیں یہ ولایت کا سلسلہ ہے، یہاں نبی کے بعد نبی آئے گا، ولی کے بعد ولی آئے گا، یہ سلسلے ہیں، یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں۔ میں جو کل عرض کر رہا تھا کہ چرواہا، گھوڑے چرانے والا، جانور چلانے والا چھوڑتا ہے تنہا کہ صاحب ہم کو اسی کی تو تنخواہ مل رہی ہے، اسی کی تو تنخواہ مل رہی ہے، صاحب جانور چرائیں گے تب پیسہ ملے گا، یہی تو ہوتا ہے۔ وہ چھوڑنے کو نہیں تیار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جس کو مناسب سمجھنا تم منا لینا۔ نبی کہہ رہے ہیں جس کو مناسب سمجھنا تم منا لینا۔ اچھا نبی نے اعلان کیا ہی نہیں ہے، یہ نبی نے کوئی خلیفہ تھوڑی بنایا ہے، یہ دین مصطفی تھوڑی ہے، یہ تو دین الہی ہے۔ اللہ کا دین اللہ کا ہے، نبی کا دین نہیں ہے۔ اعلان کروایا جا رہا ہے رسول سے، یہاں تو مبلغ بھی چنے جاتے ہیں، مؤذن بھی چنے جاتے ہیں۔ لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو بلال حبشی ہیں، بلال کا رنگ سیاہ ہے، افریقہ کے ہیں۔ بھئی ہمارے سماج میں یہ سب چیزیں ہیں بڑی خراب ہیں کہ یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، عربوں میں بھی یہی سب تھا۔ اور فرما رہے ہیں یہ تلفظ ان کا صحیح نہیں ہے، یہ اشہدو نہیں کہتے ہیں، یا اسہدو کہتے ہیں، یعنی 3 نقطوں کو بلال نے حذف کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ 3 نقطے بلال نے حذف کر دیے۔ اب حذف کر تھوڑی دیے، بھائی ٹھیک ہے وہ افریقہ کے، تو کیا ہوا؟ نبی کو پسند نہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی کوئی میرے گھر کا دین ہے نہیں،
جو میری مرضی کا نام اسلام ہو. دین ہے نبی کے گھر کا, لہذا جس کو نبی ترجیح دے وہ آئے, جس کو نبی بھگا دے وہ چلا جائے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول شکایتیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول یہ شین نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ سین کہتے ہیں. کہا میں کیا کروں, میں کیا کروں بھائی, وہ سین کہہ رہے ہیں میں کیا کروں جب اللہ کو انہی کی اذان پسند ہے. ارے یہ بہت سو کو اس لیے بھی کھلنے لگے تھے کیونکہ یہ غدیر کے مؤذن تھے. اور فرما رہے ہیں یہ بلالی اذان ہے, بلالی اذان ہے جو غدیر میں گونجی ہے. اشہد ان علی ولی اللہ, یہ غدیر کا اعلان ہے. لوگوں کو مرچیں تو لگیں گی. ارے ہم بھی سمجھتے ہیں بغض علی کا کرونا میں جینے والوں, ہم بھی سمجھتے ہیں ان کی دکھتی رگ کہاں ہے ہمیں معلوم ہے. ادھر آپ علی علی کیجئے, ادھر چہرہ بگڑ جائے گا. نبی نے تو علامت بتا دی تھی, بہت پہلے کہہ دیا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. بھئی ہم ادھر ادھر کی بات کریں کیوں جب مجلسوں کی زینت ہی ذکر علی ہو. اور فرما رہے ہیں آپ کہا بھئی خدا کو انہی کی اذان پسند ہے, ہم کیا کریں. بھئی آپ کا لہجہ بہت اچھا ہے, اور آپ ابن فلاں اور ابو فلاں ہیں, خدا کو نہیں پسند ہے تو ہم کیا کریں. بھئی اللہ کی مرضی ہی کہیں اور ہے, ستارہ ہی کہیں اور اتر رہا ہے, سورج ہی کسی کے اشارے پر پلٹ رہا ہے, ذوالفقار ہی کسی کے لیے آ رہی ہے, کسی کی اولاد کو منتخب کر دیا. اب آپ کی اولاد کو ممبر سے اتار دیا گیا اور ٹوک کے اتارا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے. ممبر باپ کا ہے, بیٹا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب رونا حرام نہیں تھا. اور فرما رہے ہیں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ابا جان آج تو میری ایسی بے عزتی ہوئی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں. کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا بابا حسین ابن علی نے مجھے ٹوکا اور کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. والد محترم نے وہ عمل انجام دیا کہ جو سیرت بن گئی. سبحان اللہ, کیا کہنا. آئے صحابی اور آگے کہنے لگے یا علی ذرا صاحبزادے کو بلا دیجیے, نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی شکوہ ہے. بھائی تم غلام زادے ہو تو ہو, اس میں برا ماننے کی کیا بات. نبی زادے اور ہوتے ہیں, غلام زادے اور ہوتے ہیں. مالک کی اولاد الگ, نوکر کی اولاد الگ, اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. ہاں اب آپ خود کو مال آ جانے کے بعد کہیں کا چودھری سمجھنے لگے تو یہ آپ کی جہالت ہے. آپ کی اولاد چڑھ کے ممبر پہ بیٹھ جائے تب تو اتارا ہی جائے گا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر. اور فرما رہے ہیں آپ توجہ فرمائیے گا, بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کی. ابا حضور آئے, اس وقت ابا حضور ایک شخصیت تھے اللہ کی پناہ. اور جب علی حسین ابن علی کو بلایا, چھوٹے سے ہیں حسین, بھائی بچوں کا جھگڑا تھا, بات آئی گئی ہو جاتی, یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے چاہا کہ یہ بات تاریخ میں درج ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کے کام آئے, ہماری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں. ہم جو سمجھتے ہیں مسئلہ ویسا نہیں ہے. توجہ فرمائیے. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کہا کہ وہ غلام زادے ممبر سے اتر جا, یہ لکھ دیجئے. جیسے ہو رہا ہے نا کہ زبانی باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا نہیں صاحب ابھی لکھت میں کچھ نہیں آیا ہے. توجہ فرمائیے گا. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے وربل باتوں کی اہمیت نہیں ہے, گورنمنٹ سے لکھوا کے منگوائیے تب ہم مانیں گے. سمجھدار لوگ یہی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ لکھ کے آیا نہیں ہے. تو سمجھدار آدمی یہی کرتا ہے کہ صاحب وہ ہمیں یہ کافی نہیں ہے, ان کو معلوم ہے کہ پل صراط پہ علی سے ملاقات ہوگی, ان کو معلوم ہے. اور وہاں اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا میں چاہے جو کوئی کچھ کر لے, وہاں تو پل صراط پہ علی کھڑے ہیں. اور جب تک کہ سفر نامہ نہیں ہوگا, گزرنامہ, جواز سفر, پاسپورٹ, میں ویزا بھی لگا جنت کا, کہاں چلے آ رہے ہو. سینے پہ ماتم کے نشان ہیں, نامہ اعمال میں حسین کے نام پہ بہنے والے آنسو ہیں, یا وہی ہے کہ ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. اور علی دیکھیں گے جبینے,
قرآن گواہی دے رہا ہے، سیماہم سیما الصدیقین و کلامہم کلام الابرار. وہ جبینیں دیکھ کے بتا دیں گے کہ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے. علی جب ماتھے پہ لکھا ہے اور علی دیکھ کے بتا دیں گے. اسی لیے تو ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، وہ جبینے دیکھ کے بتا دیں گے. اسی لیے تو حور کا انتظار ہو رہا ہے. اور کر رہے ہیں آپ، یا بہتر جانتے ہیں کہ کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے. کربلا کے میدان میں فقط اتمام حجت ہے. کیوں قتل کرنے آئے ہو مجھے؟ لوگوں نے کہا آپ کے بابا کی دشمنی میں. علی کا دشمن کا کچھ ہو نہیں سکتا. اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. صرف دشمنی ہے علی ہے، کچھ اور نہیں ہے. اور جن کو غدیر کا اعلان برا لگا تھا انہی کو فرش اعزا برا لگتا ہے. جن کو یہ برا لگا تھا کہ نبی نے کیوں کہا کہ علی میرے بعد مولا ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا؟ جن کے عزائم کچھ اور تھے، جن کے مقاصد کچھ اور تھے. کربلا کے میدان میں حسین آئے اور جنگ کی شروعات نہیں کی ہے حسین نے. آغاز جنگ حسین کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صبر در حقیقت وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اختیار رکھتے ہوں. حبیب و جون سامنے کھڑے ہو گئے حسین کے، سعید و جون، اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں. یہ ہے اختیار حسینی. مردے زندگی ان کی ٹھوکر میں. سعید و جون جانثار ساتھی ہیں سید الشہداء کے، سامنے کھڑے ہو گئے اور اتنی دیر میں امام حسین کی نماز مکمل ہوئی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی سلام پھیرا، ایک مرتبہ سعید و جون نے پلٹ کے کہا آقا کیا اجازت ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں سے پرواز کر جائیں؟ آپ نے دیکھا زندگی پہ اختیار اور ہوتا ہے، موت پر اختیار اور ہوتا ہے. گرے سعید اور سید الشہداء نے زانو پہ سر رکھا. آج محرم کی 7ویں تاریخ ہو گئی. میں یہ بھی کیسے کہوں کہ یہ بہار رخصت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس سال کا محرم بڑے عجیب انداز سے گزر رہا ہے. اور یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے، یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے کہ غم حسین بھی کرنا ہے اور سب کی زندگیوں کو بھی سلامت رکھنا ہے. بچوں کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، بزرگوں کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ بڑا امتحان ہے. میں نے بار بار کہا، پھر کہہ دوں، ہوگا وہی جو خود سید الشہداء چاہیں گے. اس کے آگے کسی کی مرضی نہیں ہے، کسی کا بس نہیں چلے گا. گرے سعید اور سید الشہداء نے سعید کا سر زانو پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہنے لگے سعید مولا سرہانے کوئی دستک محسوس کر رہا ہوں. کہا سعید خوش نصیب ہو تم، میرے نانا رسول خدا تمہیں لینے کے لیے آئے. کہنے لگے مولا بائی جانب کوئی دستک محسوس کر رہا ہوں، کوئی آہٹ محسوس کر رہا ہوں. کہ سعید تمہارے نصیب ہیں، نجف سے میرا بابا آیا ہے. کہا مولا اب داہنی جانب کوئی دستک محسوس کر رہا ہوں. کہا سعید استقبال کے لیے میرے بڑے بھائی جوانان جنت کے سردار حسن مشتبہ آئیں. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے مولا قدموں کی طرف کوئی آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے گھبرا کے کہا اے سعید پاؤں سمیٹو، جنت سے میری ماں فاطمہ زہرا آئی. یہ منزلت ہے اس کی کہ جو حسین کا ساتھ دے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم تنہائیوں میں ذکر کر رہے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ذکر حسین مجموع کا محتاج نہیں ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں وہ لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جو کوئی نہ تھا تو وہ تھے. اور ایک ماں ضرور آئی ہوگی اور آپ کو یقیناً دعا دے رہی ہوگی کہ اے میرے لال پر رونے والوں روئیے. عزیزان محترم اب یہ چند دن ہیں اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں
اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ 7ویں محرم کو عموماً جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جناب قاسم کے مصائب تفصیل سے افضل محل کی مجلس میں والد محترم سے سنیے گا۔ میں عام طور پہ آج کی تاریخ جناب صغرا کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ دن کم ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ حسین کی وہ بیمار بیٹی ہے کہ جس کو جب حسین چھوڑ کے جانے لگے تو عصا کا سہارا لے کے اور جناب ام سلمہ کا سہارا لیے ہوئے جب قافلہ بڑھنے لگا مدینے سے آگے تو سہارا لیے ہوئے، عصا کا سہارا لیے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی سید الشہداء نے دیکھا گھوڑے سے اترے اور بیٹی کے قریب آئے، کہا صغرا پیچھے پیچھے نہ آؤ، صغرا گھر میں آرام کرو، صغرا ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے صغرا تو خط لکھیں گے۔ صغرا اتنا پریشان نہ ہو صغرا، ہم علی اکبر کو بھیجیں گے، عباس کو بھیجیں گے، قاسم کو بھیجیں گے، کسی نہ کسی قاصد کو ضرور بھیجیں گے، صغرا اطمینان رکھو۔ صغرا کا بابا جائیے، خدا حافظ، مجھے یہاں کھڑا رہنے دیجئے، اور بابا ذرا آہستہ آہستہ چلیے گا بابا، اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی دیر ممکن ہو آپ کو دیکھتی رہوں۔ اور کر رہے ہیں، کل ذکر علی اکبر تھا اور یہی بات ہو رہی تھی۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر آہستہ چلو، جتنی دیر ممکن ہو تم دیکھتا رہو۔ یہ حسین کا قافلہ رخصت ہوا اور قافلے سے اٹھنے والا غبار جناب صغرا کے سر لیجیے۔ حسین کا قافلہ رخصت ہوا اور قافلے سے اٹھنے والا غبار جناب صغرا کے سر پہ آ کے پڑتا رہا۔ جب جانے لگیں تو بھیا علی اکبر سے کہنے لگیں، بھیا اگر سر پہ صحرا سجانا، بیمار بہن کو بھول نہ جانا۔ حسین گئے اور بڑی مدت گزر گئی، نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی خط آیا، نہ عباس کا پتہ، نہ علی اکبر کی خبر، نہ انو محمد کا پیغام۔ صغرا کا دل بے چین ہو رہا ہے، یہاں تک کہ افق میں محرم کے چاند نمودار ہوا۔ جناب فاطمہ صغرا کے دل کی حالت غیر ہونے لگی، کہنے لگی، نانی ام سلمہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، مگر اس یقین سے روئیے گا اور اس اطمینان سے روئیے گا کہ جب آپ رو رہے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا غم ہے کہ جس کی 4 برس کی بچی جب اس کو روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ زیارت ناحیہ کے جملے ہیں، ہمارا آپ کا 12واں امام کیا کہہ رہا ہے؟ سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کئی مرتبہ تبدیل ہوتی رہی۔ کہنے لگی، نانی ام سلمہ، ایسا تو نہیں ہوا کہ سکینہ کی محبت میں بابا ہمیں بھول گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ بابا کو سکینہ کی محبت زیادہ بابا کو ہو گئی ہو اور بابا ہمیں بھول گئے ہو؟ کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم بابا کو ایک خط لکھیں؟ جناب ام سلمہ نے کہا، ہاں بیٹی خط لکھو، ہم قاصد کے ذریعے خط کو بھیج دیں گے، تمہارا خط پہنچ جائے گا، بابا کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ لیجئے، جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا۔ خط میں القاب یہ بے کس نے لکھے تھے مرحوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم، آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصود۔ اب بیت ملاحظہ کیجئے گا، نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا۔ گھر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا،
ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا، رنج سہتے ہوئے دنیا سے چلی جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا اور خط کو بند کیا، قاصد کو بلایا گیا اور شہزادی نے کہلوایا۔ جب قاصد نے کہا کہ میں حسین کو پہچانتا نہیں ہوں، علامتیں کہلوائیں کہ دیکھو میرے بابا اکیلے نہیں ہوں گے، وہ نبی کا نواسا ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہوگا، اور میرے بابا ہجوم میں ہوں گے، تنہا نہیں ہوں گے، عباس ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، اون محمد ہوں گے، قاسم ہوں گے۔ اور دیکھو اگر پھر بھی نہ پہچان پانا تو وہیں کہیں قریب میں دیکھنا کہ جہاں خیمے لگے ہوں وہاں کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ غور فرما رہے، جناب صغریٰ کا قاصد گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا، سفر کو طے کرتا ہوا 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچا اور دیکھا کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور پکارتا ہوا چلا آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین۔ دیکھا کہ ایک غریب ہے جو ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے کھڑا ہے، بال بکھرے ہوئے، گریبان چاک ہے، آستینیں تنی ہوئی، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ حسین ہو۔ کہنے لگا ہے غریب کہیں حسین کو دیکھا ہے؟ کیا حسین کا پتہ معلوم ہے؟ کیا عجیب دو مصرے کہے مرزا جبیر نے کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ جو علامتیں شہزادی نے کہلوائی تھیں کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی رکابوں میں زور دیا اور قاصد جناب صغریٰ نے ایک مرتبہ بلند ہو کے خیموں کی طرف دیکھا، حسین کو جلال آ گیا۔ میری زندگی میں خیام کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا ہے مولا گستاخی مقصود نہیں ہے، مگر آپ کی شہزادی نے، آپ کی بیٹی نے کنیز کے ذریعے کہلوایا تھا کہ داہنے علی اکبر ہوں گے، چچا عباس ہوں گے، اون محمد ہوں گے، قاسم ہوں گے۔ آج آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں۔ یہ وہ وقت بے کسی ہے کہ جب امام وقت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ جب علی اکبر کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو کیا فرمایا؟ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ لئی تکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ کہا مولا آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا کہ اگر کوئی کہیں نظر نہ آئے تو وہیں دیکھ لینا جہاں خیمے لگے ہوں، کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے وہ 6 مہینے کا بچہ بھی مارا گیا، سب مارے گئے، لاؤ میری بیٹی کا خط دو۔ خط میں سب کو سلام کے بعد لکھا تھا بابا بھیا علی اکبر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر سر پہ سہرا سجانا ہم کو بھول نہ جانا۔ اے بابا ہم نہ صحیح ہمارے اس خط کو بھیا علی اکبر کے سینے سے لگائیے گا، اس لیے کہ جب بھی ہم بھیا کو سلام کرتے تھے بھیا علی اکبر ہم کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، اے بابا 6 مہینے گزر گئے، اے بابا بھیا کو خوابوں میں دیکھتی ہوں بابا، اے بابا ہمارا خط بھائی کے سینے سے لگائیے گا۔ حسین
علی اکبر کے جنازے کی طرف بڑھے، زخم جگر علی اکبر، فاطمہ صغریٰ کا خط علی اکبر کے زخم جگر پر رکھ دیا، خون خط میں جذب ہو گیا، کہے قاصد صغریٰ جلدی جا، بھائی کو بہن کے جواب دے دے، سیعلم الذین ظلموا، انا للہ و انا الیہ